گھر واپس پہنچے۔ چکن قورمہ، چپلی کباب، بریانی اور گاجر کے حلوے سے تواضع کی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھائی ڈاکٹر محمد احمد بھی آ گئے۔ ڈاکٹر فرقت صاحب کے بارے میں بتائیں، کیسے بھائی ہیں، کیسے ڈاکٹر ہیں؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر تو الحمدللہ انٹرنیشنلی پتہ ہے ماشاءاللہ کیسے ہیں، اور بھائی جو ہیں ان کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بٹ ویری لونگ بردر، ویری کیئرنگ، اور آلویز دیئر ٹو ہیلپ۔ کبھی آپ کو مارا ہو، پیٹا ہو؟ مجھے تو نہیں مارا، لیکن مجھے مارنے والوں کو بڑا مارا ہو۔ اگر کبھی کوئی ہوئی بات تو پھر پتہ لگتا تھا جی کہ اگلوں کو پڑ گئی ہیں، تو پھر پتہ لگتا تھا کہ بھائی صاحب جا کے کام دکھائیں گے۔ والدہ کو دوپہر کا کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ دعائیں لے کر گھر سے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے والد بھی مشہور فزیشین تھے، آپ ایچسن میں پڑھے، ماشاءاللہ بڑی جوانی بڑی بھرپور گزری ہوگی، تو افیئر وغیرہ تو آپ کے چلے ہوں گے اس زمانے میں؟ ایسا کوئی اللہ کا فضل ہے، میری جو آپ نے جو ملے میری وائف سے، ہم میرے اور میرے والد ان کے نیبر تھے ایک دوسرے کے، اور دونوں مائیں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ میری بیگم میرے سے 6 مہینے چھوٹی ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے ایک بیٹی اور بیٹا ہوا تو ان کی شادی ہوگی۔ میری ماں نے مجھے کہا، یہ اس وقت اب دونوں نے ماؤں نے کیا، اور میری ماں جب میں میڈیسن کی تو انہوں نے مجھے ایک ٹکٹ پکڑایا ہاتھ میں، میں نے کبھی ماں کو اپنی نہ نہیں کیا، انہوں نے ٹکٹ پکڑایا کہ یہ تمہاری ادھر شادی ہونی ہے، جا کے ملاؤ، اور میں آیا ملا، اور وہیں شادی ہوئی جہاں انہوں نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سوچا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی اور کہیں کوئی ایسا نہیں۔ اچھا، لیکن نسوانی حسن تو پسند ہوگا نا، اس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ ہونٹ، گال، آنکھیں، کون سی چیز آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے؟ ایز اے ہول یہ بالکل ہے، ہر ایک تو نیچرل ہے چیز، تو شکل جیسی بھی ہو، لیکن کیریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور باقی میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملی ہیں، اور وہ بہت دھیان رکھتی ہیں اور سیکریفائس کرتی ہیں میری خاطر۔ بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ کون نہیں ڈرتا، یہ بتائیں کون نہیں ڈرتا؟ ہر شریف آدمی ڈرتا ہے، لیکن آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں کہنا مان لیتا ہوں آسانی سے، لیکن جہاں میری والدہ کی بات ہو کہ میں نے ادھر آنا ہے، وہ اس کے علاوہ ہر کہنا میں مان لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں خوش سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جس دن میں نے رائل کالج کی وہ ڈگری لی MRCP، اس دن میں بہت میرے زندگی کا سب سے بڑا ایک تھا اچیومنٹ کہ یہ میں نے بالکل کوئی سفارش کوئی کچھ نہیں، تو میں آئی واز ویری ہیپی۔ اور دوسرا مجھے جب کوئین نے آنر کیا، خود مجھے میڈل دیا، اور آئی واز ویری ہیپی کہ میں پہلا پاکستانی کارڈیولوجسٹ ہوں جس کو یہ ملی۔ اور ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ دکھ اور غم کا لمحہ کون سا تھا؟ وہ دیکھیں، وہ میرے والد کے جس دن گئے تھے تو وہ میرے لیے میں بہت کلوز تھا ان کے، چونکہ میں نے ان کا بڑا ان کے گھر پہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے جایا جائے، تو میں نے اپنے گھر میں ہی جس کمرے میں آج کل میری والدہ ہیں وہاں میں نے پورا ICU بنایا ہوا تھا، تو میں وہ ان کے اس کا مجھے بہت بڑا افیکٹ ہوا تھا۔ پاکستان میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جب بھی چیسٹ پین ہو، اگر آپ کے پاس ایسپرین کی گولی ہے وہ تو فوراً چبا لیں، اور اس کے بعد نزدیکی ہاسپٹل جا کر آپ کو اپنا وہ کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کو تو درد بھی نہیں محسوس ہوتا، بھی نہیں ہوتی، تو سانس چڑھنا، کھانے کے بعد اگر چلنے سے دباؤ محسوس ہو، پسینہ آنا بہت زیادہ، یہ سب چیزوں کی ہونی چاہیے، اور ایک کم سے کم ECG ضرور کرانی چاہیے، کیونکہ اگر میجر ہارٹ اٹیک ہو تو اس کا بہت اچھا علاج اب پاکستان میں موجود ہے، جو ہر ہاسپٹل میں ہم نے کر دیا ہے، جس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسپرین کی 2 گولیاں ضرور چبا لیں اور یا کھا لیں، اور اس کے بعد نزدیکی میڈیکل فیسلٹی میں ضرور پہنچیں۔
رخسانہ فاؤنڈیشن آئے، یہاں پر مستحق بچوں کو مفت تعلیم، ٹریننگ اور یونیفارم دیے جاتے ہیں۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سجاد منظور نے استقبال کیا۔ کمپیوٹر لیب میں آئے، بچوں کو ٹائپنگ سکھائی جاتی ہے۔ بچوں نے خود روبوٹ بنائے ہیں، روبوٹ چلا کر دکھائے گئے۔ جدید کلاس روم میں سمارٹ وائٹ بورڈ پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تصویر بنوائی۔ اپنے دوست اور ویڈنگ ہال کے مالک جنید ضیاء سے ملنے ان کے ویڈنگ ہال پہنچے۔ آپ دونوں بچپن کے دوست ہیں، اسکول میں اکٹھے رہے، ساری زندگی اکٹھی گزری، ان کے بارے میں ذرا اصلی باتیں بتائیں نا۔ دیکھیں جی، یہ شروع سے بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن انٹیلیجنٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں۔ مارک ٹائم میں نمبر 1 تھا، اچھا، ساری ہماری حفاظت کرتا تھا، ایون پروفیسرز ڈرتے تھے۔ اور مجھے آج تک اس کی سائنس، ہم پڑھتے تھے فزکس، وہ کہتے تھے فرقت عالمگیر ڈور از لاک فرام ان سائڈ ناٹ فرام آؤٹ سائڈ۔ سب سے آخر جب کلاس چل پڑتی فرقت صاحب آ رہے ہوتے، اور آج مجھے فخر ہے کہ ہی از دی لیڈنگ کارڈیولوجسٹ۔ جنید ضیاء نے اپنے آباء و اجداد کی پرانی تصاویر دکھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امریکہ کا ہیلتھ سسٹم دیکھا، برطانیہ اور خلیجی ممالک میں بھی کام کیا، اب پاکستان میں بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اور باہر کے ہیلتھ سسٹم؟ کیوں ہم ہیلتھ میں، صحت کے شعبے میں پیچھے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ کے ساتھ ہمیں ابھی کمپیریزن کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ایک انفراسٹرکچر ہیلتھ کا بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ ہمارے میں انفراسٹرکچر پہ کوئی ایک پورا کنسنٹریشن نہیں ہوئی۔ ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈینگی ہو گیا تو اس کا علاج کر دیں، اگر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان کا علاج کر دیں، ہم پریونشن پہ نہیں ہیں۔ دوسرا، وہ سسٹم لوکلی رن کرتے ہیں، ہاسپٹلز رن کرتے ہیں، ہیلتھ اتھارٹیز، یہاں سب کچھ ایک سینٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، سیکریٹریٹ بن گیا ہے، وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے، ہم اپنا ہیلتھ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے صحیح، کہ ہم ابھی بھی ایسی چیزیں، ہارٹ کا میری ریلیونٹ ہے کہ ایسے اسٹینٹ ہم یوز کر رہے ہیں جو 13 سال پرانے ہیں، کہ جی یہی بس سستے ہیں تو ہم یوز کریں۔ لیکن دیکھیں، اس میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے ان کے سامنے یہ رکھی بات، جو میں پہلے بھی گورنمنٹس کے سامنے بہت کر چکا ہوں، کسی نے دھیان نہیں دیا، کہ جی ہارٹ اٹیک کا جو ہے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ اینجیوپلاسٹی ہے، اس سے لوگوں کی جان بچتی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے جس دن ٹیک اوور کیا، اور ان کے ایک بڑے اچھے میرے دوست ہیں بلال کامیانہ صاحب، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا۔ انہوں نے ودن 1 ہفتے ٹیک اوور کرنے کے بعد یہ میری بات مان کے شروع کرا دی۔ پورے پنجاب میں اب ہارٹ اٹیک جب بھی کسی کو ہو تو اس کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب نے، ہیلتھ منسٹر جو ہمارے ہیں، انہوں نے مل کے یہ کام کرایا۔ پہلے صرف اس کو دوائیاں دی جاتی تھے، ٹیکے لگائے جاتے تھے، جو ہم نے 20 سال پہلے پوری دنیا میں چھوڑ دیے، جو آپ نے بات کی کہ کیا فرق ہے، وہاں ہم نے 20 سال پہلے کر دیا تھا۔ یہاں ہم وہی ٹیکے لگا رہے تھے جو وہ بھی اگر اویلیبل ہیں، تو سوائے ایک ہسپتال کے یہ جو کر رہے تھے، اور کہیں پنجاب میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو ہارٹ کے سرجن ہیں یا کارڈیالوجسٹ ہیں جو برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کا علاج بڑا کنزرویٹو ہوتا ہے، اور جو امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹرین ہو کے آتے ہیں، وہ بڑا پروگریسو علاج کرتے ہیں۔
کیا واقعی دونوں قسم کی ٹریٹمنٹ میں فرق ہے؟ بالکل نہیں. جو دیکھیں دونوں بڑے اچھے فزیشنز ہوتے ہیں اور ہماری ٹریننگ, میری یو کے کی ٹریننگ ہے, ہماری ٹریننگ ایک بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کا جاب کرتے ہیں, ہماری سیلریڈ پوسٹ ہوتی ہیں. امریکہ میں بزنس فوکسڈ ہوتے ہیں. جو چیز آپ کو ایک سینٹر میں ملے گی یو کے میں, وہ 10 سینٹر امریکہ کے کر رہے ہوں گے. لیکن علاج کے معاملے میں ایکچولی یو کے بہت آگے ہے, چونکہ ہم لوگوں کو پہلے پرمیشن مل جاتی ہے. امریکہ میں ایف ڈی اے بعد میں پرمیشن دیتی ہے. تو میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کنزرویٹیو ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن اتنے نہیں کہ اس میں کوئی میجر فرق ہو. ڈاکٹر صاحب ایسا کیا جائے کہ پاکستان میں جو دل کا مرض ہے یہ کم ہو جائے؟ دیکھیں اس میں ہمیں اپنا پریونٹیو کارڈیولوجی جو ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن دی جائے, جس میں آپ کا جو شعبہ ہے میڈیا کا, اس کا بڑا رول ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں صحت مند کھانا کیا ہے, کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے. کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد چلنا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. کھانے سے خالی پیٹ چلنا چاہیے, چونکہ آپ کے دل پہ زیادہ زور پڑتا ہے جب آپ کھانے کے بعد چلتے ہیں. تو ہم تو یہ بڑا اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ خالی پیٹ واک کرنی چاہیے. وہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے پرانے خیالات تھے کہ جی کھانا کھائیں تو ہضم ہو جائے گا, وہ بالکل ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کھانا کتنا کھانا چاہیے, پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, پانی کتنا پینا چاہیے. کتنا پینا چاہیے پانی؟ ہمارے چونکہ گرمی بڑی ہے یہاں پر, جب گرم موسم ہوتا ہے تو آپ کا آن این ایوریج منیمم 2 لیٹرز ڈیلی تو ہونا چاہیے نا انٹیک. آپ کے گردوں کے لیے بھی اچھا ہے, بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے, ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ہمارے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہمارا 40 کے بعد ہر ایک کپ فاسٹنگ لپڈ پروفائل ہونا چاہیے, شوگر کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں کچھ ان چیزوں پہ بھی دھیان دینا ہے. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی ادویات کا جو معیار ہے وہ بیرون ملک سے بہت کم ہے, اور یہاں جو سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہمیں کہنا پڑے گا ہاں یہ ہے فرق. اس میں سب کا ہی سارے کا قصور ہے. جو ہمارے ڈاکٹرز کا بھی ہے, ہماری گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا ہے. ہم خود ہی ان کو لائسنس دیتے ہیں, پھر وہ کمپنیز ہمیں سستا بیچ دیتی ہیں. ہم سستے کے بیسس پہ پرانی چیزیں یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرائیویٹ پریکٹس بھی کی, سرکاری پریکٹس بھی کی, تو ہمارے ہاں یہ کیوں تاثر ہے کہ ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کے لیے سرکاری کام پر توجہ نہیں دیتے, کیونکہ پرائیویٹ پریکٹس میں پیسے زیادہ ہیں, سرکار سے پیسے اتنے نہیں ہیں. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس رجحان کو؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کو اجازت دیں کہ صبح وہ جب گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو حصہ دیں اس چیز میں, جو ہماری پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں ان کو حصہ دیں, تو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو باہر جا کے پھر کام کرنا چاہے گا شام کو. یا ان کو اگر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تو ایسا نظام ہے نا؟ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہے, لیکن ڈاکٹرز کو شاید شیئر اتنا نہیں مل رہا. اس لیے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یہ ایک بہت میجر پرابلم ہے کہ لوگ 2-2 3-3 دن کام کرتے ہیں اور باقی باہر جا کے کرتے ہیں. لیکن اس کو ایسا ہم ان کو انسینٹیوائز کر کے, اس گورنمنٹ کی انکریجمنٹ سے ہم انسینٹیوائز کر کے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور زیادہ کام انسٹیٹیوٹ میں کریں. تو ایسا اگر ہم پروگرامز شروع کر دیں تو ڈاکٹرز آئی ایم شیور دے ول ایگری. ڈاکٹر صاحب جو آپ کا کام بڑا مشکل ہے, پیچیدہ ہے, تو جو آپ نے فرصت کے لمحات ہیں, موسیقی سنتے ہیں کہ ڈانس دیکھتے ہیں, کیا شوق ہیں آپ کے؟ موسیقی تو دیکھیں ہیلتھ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ کہ آپ اپنا ایک اچھی, تو مجھے ڈیفینیٹلی شوق ہے, اور میں اپنا غزلیں اور کوئی اچھی قوالیاں وغیرہ میں سنتا ہوں. رقص نہیں دیکھتے؟ مجھے پتہ ہی نہیں رقص ہوتا کیا ہے. ڈانس اچھا وہ بھی نہیں مجھے پتہ کیا ہوتا ہے. نہیں دیکھا. روز شام کے وقت مریضوں کی اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں.